دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا. دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے، سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا. سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا، کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا. دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے میری بھی فی الحال وہی مراد ہے، تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا، تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے، خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا، دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے، ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، گاڑی مل جائے، مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست نے، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی، وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی، تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبا نے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پراٹھا سب کو ملا، یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی، اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں، کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کے لیفٹینٹ میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی، جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے، اکثر سیاستدان سارے نہیں، یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو، ان کو سیخ کباب کھلا دو، ملائی کیا، یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھائی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے، پراٹھے بھی کھا لیے، آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی، بریانی بھی کھا لی، برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، ایسی ایسی خوراکیں، ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں، جاپنیز ڈشیں آپ نے، جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں. یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو، یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی، پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے، اس کا بڑا زبردست شعر ہے، ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته، کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے، لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي. ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے، اور پتہ ہے کبھی بھی، یہ جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں، کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں.
بعض لوگ کا نظریہ کھٹمل جھٹمل, جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو, یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا, اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں, جھٹمل والا طریقہ اختیار, اس سے اور کھٹمل, سنا ہے مشاہدہ بھی ہے, اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی, ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی ہے. آپ دیکھو نا, بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے, وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ, لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے, وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے, اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی, بچے نہیں مانتے, یہ کیا, یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے, اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے, ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, بنگلہ چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے, میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے, آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے, پھر یہ چاہیے, پھر وہ چاہیے, ہوتے 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 مر جاتا ہے. اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا, اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو, وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا, شوگر, بلڈ پریشر, ڈائلسس پہ آ گیا, وہ سارے غم, بچیوں کی شادی, بیٹوں کی شادی, وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کسی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو, ڈائلسس پہ ہوں, کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا, اس ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے, وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا, میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسا ہی ہوگا کچھ دنوں میں, پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس, ایک ذرا استعمال, ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا, تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر, تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو, یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا, آپ کو پتہ یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو, سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے, اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم, اور جس کے کمال, جس کا جمال اتنا زیادہ ہو, لامحدود ہو, کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں, اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہیں, رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں. ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق نہیں کرتے کہ اس سے, دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے, چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا, تو آپ کہو گے نا تم بیوقوف ہو, تم نے کس چیز سے محبت کی ہے, کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے, وہ یہ دلائل, آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار, اچھا والا چل رہا تھا. آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا, بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے, دل پہ کس کا قابو ہے. یہ ڈائلاگ ہے میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے, بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے, شرابیوں کا, کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی, بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا, تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں, کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے, کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے, انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا. تو فوراً کہتے ہیں, فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی 2 قسمیں, ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے, ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے. تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے, میرا یہ بنگلہ, میری یہ گاڑی, وہ فلاں کی گاڑی, میں امریکہ جماعت گئی تھی, وہاں تو لوگوں کی, دبئی جماعت جائے, وہاں تو سارا دن گاڑیاں, غریب آدمی دبئی چلا جائے نا, وہ سارا دن گاڑیاں دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے, ابھی یہ کیا, یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے, وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی 2 قسمیں ہیں, مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا, ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی کہ جو بنانے والا, اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے, مٹی میں. تو آپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا, جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے, اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے, اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر, ذاتی گھر, میری دیوار, میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا پلاٹ,
तो पागल हो भाई, क्या करना है? जरूरत है तो ठीक है, आप बनाएं, प्लॉट भी खरीदें, आप घर भी बनाएं, ये मोहब्बत करने की चीजें थोड़ी हैं। और अगर इससे मोहब्बत करोगे, खुदा की कसम ऐसी सजा मिलेगी, अल्लाह दिल का सुकून छीन लेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान लिब्नि आदम वादियन मिन ज़हब अहब्बा अन यकून लहु वादियान वलन यमला अफाहा इल्ला तुराब। कैसे अजीब अल्फाज हैं। फरमाया इंसान, देखो कैसे नबी ने मिसाल बिल्कुल सबसे आखिर की दी है, ताकि उससे कम दर्जे के जो दुनिया परस्त है ना, उनको समझ में बात आ जाए। भाई नबी अगर मिसाल देते कि जिसके दिल में गाड़ी की मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत खत्म नहीं होगी। जब एक गाड़ी मिलेगी उसका दिल चाहेगा काश इस जैसी एक और होती। तो आप कहते हैं असल में गाड़ी तो छोटी चीज है ना, वो बंगले की, मैं तो बंगले की मोहब्बत, मेरा तो बहरिया टाउन खरीदने का प्रोग्राम है। तो नबी ने मिसाल ऐसी दी है कि उससे आगे कोई मिसाल मुमकिन है नहीं। आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत है, तुम चाहते हो ये मिल जाए वो मिल जाए, और अल्लाह ने तुम्हारी चाहत के मुताबिक सोने का जंगल दे दिया तुमको, तो फिर इंसान फौरन सोचता है यार अगर सोने का जंगल मिल गया ना, फिर तो हमें कब कोई ख्वाहिश दिल में नहीं रहेगी। सोने का जंगल मिल जाए, बताओ। अभी तो गरीब सोच रहा है यार जंगल की क्या जरूरत है, अल्लाह सोने का एक थैला ही दे दे, शॉपर में थोड़ा सा चंद दले डाल के दे दे, तो बस मेरे लिए ये भी काफी है। अभी तो ये सोच रहे हो ना भाई, एक टिकिया मिल जाए बस, मुझे कोई ना रक्षा चलाने की जरूरत रहेगी ना उबर चलाने की जरूरत रहेगी, एक थोड़ी सी ईंट मीट मिल जाए सोने की। तो नबी ने फरमाया कि तुम एक ईंट की बात करते हो, तुम एक ब्लॉक की बात करते हो। नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नुमाइंदा हूं, मेरी जबान से हक के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। अगर दो पहाड़ों के दरमियान का जो हिस्सा है ना, वो सोने से भर दिया जाए और तुम्हें गिफ्ट कर दिया जाए, तो आप बताओ सारी जिंदगी खाने के लिए कितना हो गया ना इसके पास। नबी ने फरमाया कभी भी सुकून में नहीं आएगा। अहब्बा, फौरन इसके दिल में एक और ख्वाहिश जन्म लेगी। अभी तो ये ख्वाहिश है एक दो ईंटें मिल जाएं, लेकिन इसकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी करके दो पहाड़ों को भर के दे दिया इसको। फरमाया फौरन इसके दिल में ख्वाहिश होगी इस एक के दो कैसे बनाऊं मैं। देखो नबी की हदीस पर अगर यकीन नहीं आता ना, तो जिन लोगों को सोने के जंगल मिले हुए उनके हालात देख लो जाके, वो चैन से बैठे हुए हैं। अरे अपने सियासतदानों को देख लो, $5 अरब पी गया, कोई $2 अरब पी गया, तो क्या $5 अरब पीने के बाद उन्होंने कहा $5 अरब का तस्वुर कर सकते हो? है भाई, $5 अरब का तस्वुर है कितने होते हैं? मेरे ख्याल है आप लोग को नहीं पता 5 अरब होते कितने। असल में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं ना, तो तस्वुर में भी नहीं आ रहे होते वो। 5 अरब का मतलब 1 अरब 100 करोड़, 1 करोड़ का मतलब 100 लाख। ओ भाई वो तो अगर वो 5-5 हजार के नोट चाय में डबो के खाना शुरू कर देना, वो नोट खत्म नहीं होंगे, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतना पैसा, नोट से चीजें नहीं, डायरेक्ट नोट खाना शुरू कर दें। लेकिन क्या ये सियासतदान चैन से बैठते हैं? क्या ये फिर लोगों की जमीनों पर कब्जा नहीं करते? क्या फिर ये रिश्वतें देके और मुख्तलिफ हरबों से ये भी वो मिल खरीद लो, वो मिल खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। ये तो सुबह शाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई दौलत आने से सुकून नहीं मिलता, हवस खत्म नहीं होती है। ये तो एक हकीकत है और नबी ने भी इसी हकीकत को बयान किया। फिर ये हवस खत्म कैसे होगी? सवाल पैदा होता है। आपने फरमाया वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, कब्र की मिट्टी खत्म कर देगी। फरमाया इसके मुंह को कब्र की मिट्टी भरेगी, इसका मुंह जायदादों से नहीं भर सकता, दौलत और पैसे से, बोलो ना, नहीं भर सकता। ये सोच ही गलत है, ये अंग्रेज की सोच है, गैर मुस्लिमों की सोच है। पैसा पैसा पैसा। वो गैर मुस्लिम गोरा था, मुसलमान हुआ, लेकिन वो बेचारे के अंदर जरासीम तो वही वाले थे ना। मुसलमान तो हो गया, अल्लाह करे अब तक तो बहुत अच्छा बन चुका वो, लेकिन नया नया हुआ तो वो एक चीज जबान से बोलता था कि बार बार पैसे का जिक्र बहुत करता था कि भाई मैं पैसे के लिए काम करता हूं, मैं पैसे के लिए काम करता हूं, मैं पैसे। मैंने कहा भाई ये मुसलमान हुआ है, लेकिन अभी इसमें जो जरासीम है ना वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, क्योंकि सारी जिंदगी पैसे में गुजरी, पैसे में गुजरी। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग पे आ जाएगा इंशाल्लाह। जब देखेगा ना मुसलमानों को सखावत करते हुए, ओ भाई ऐसे, मैंने तो ऐसे ऐसे सखी देखे, मैं खोपड़ी हैरान हो जाती है। अच्छे लोग भी है, अच्छे ताजिर हैं, ऐसी सखावत गरीबों को खिला रहे हैं। मदरसों भी, अभी जामिया रशीद में एक हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने दावत की, पता चला अंदरूनी सिंध कितने मदरसे चल रहे हैं, गरीब हारियों पे मेहनत कर रहे हैं। हजारों हिंदुओं को मुसलमान किया जो बिल्कुल पस्त, और उन पर फिर अपना पैसा लगा के उनके लिए मदरसे बनाए, हॉस्टल बनाए। कोई बड़ी से बड़ी एनजीओ ऐसा नहीं कर सकती जो एक एक फर्द कर रहा है। तो मैंने कहा जब ये गोरा रहेगा ना थोड़ा सा इन लोगों में, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेटिंग इंशाल्लाह सही हो जाएगी। तो हम हजरत का बयान सुना करते थे, हजरत के बयान में पैसे की नफी, हालांकि हजरत के पास खुद बहुत पैसा था, तो लोग कहते थे इतना पैसा है और हर वक्त पैसे की नफी करते हैं। तो हजरत फरमाते थे ये देखो किश्ती, पानी किश्ती के नीचे रहेगा ना तो फायदेमंद है, किश्ती पानी पे चलती रहेगी, और अगर पानी किश्ती के अंदर आ गया तो किश्ती को तबाह कर देगा। फरमाया जब तक ये पैसा दिल के बाहर हो तो ये बहुत फायदेमंद चीज है, इससे बड़े काम हो जाते हैं, इज्जत भी होती है, गरीबों पे खर्च भी करता है, बीवी बच्चों को अच्छा खिला देता है, दीन के लिए बहुत कुछ कर लेता है, बड़ी सर उठा के जी लेता है इंसान। लेकिन इससे मोहब्बत करने की चीज नहीं है। जहां ये दिल के अंदर आया है डुबो देता है इंसान। अब दिल के अंदर आया है या नहीं आया, इसकी अलामत क्या है? क्या ख्याल है भाई? एक तरफ कह रहे तारीफें भी, पैसा बड़ा, जो अच्छी चीज होती है मोहब्बत होती है ना भाई। अरे क्या हो गया, आपको खुद ही सवाल होना चाहिए ना दिमाग में, जब इतना अच्छा है तो मोहब्बत क्यों नहीं करें उससे? भाई मोहब्बत इतनी करें जितना अच्छा है, हम बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। है मुसाफिर खाना, है छूटने वाला। तो देखो जब कोई सफर में आपके साथ होता है तो अच्छा रफीक मिल जाए, आपको हुक्म है उससे मोहब्बत करो ताकि तमीज से सफर गुजर जाए। आप उसी से फटा करके बैठ गए, आप कराची से पेशावर बस में जा रहे हो, कोई बड़ा तगड़ा सा माशाल्लाह पेशावरी पठान बैठ गया आपके साथ, अब आप थोड़ा हेलो हाय करके जिंदगी गुजारोगे ना, आपने लड़ाई कर ली उससे, तो वो सफर आपका तमीज से गुजर जाएगा। पट्टा कर लिया, गाली दे दी, हो गिरबान हो, गुत्तम गुत्ता, या तो आप बोलोगे सीट मेरी तब्दील कर दो। वहीं बैठे रहोगे तो उसको भी, वो भी डिप्रेशन में जाएगा, वो तो नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा। आपने पट्टा ऐसे आदमी से ले लिया, आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे, उसका तो अखबल वतन है वो। आप तो सफर में जा रहे हो, आप आ जाओगे डिप्रेशन में।
تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پھڈا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں, میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا, بھائی محلے میں رہنا ہے نا, بھر سے پھڈا کیوں کریں بھائی, میں رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل دیکھ نکال کے اس کو پکڑا دو کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے, اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی, سارے راز اس کو دے دیے اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا, فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, یار کہاں جا رہے ہیں یار. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کا یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. کہہ گئے تمہارا ہیڈ ہے بھائی, تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ میرا اسٹیشن الگ, تم کراچی کے ہو میں پشاور کا ہوں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, یا تم ملتان کے ہو میں لاہور کا ہوں, کہیں کا بھی ہوں. تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے, دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں, مجھے راضی کرنے میں, تو بس دشمنی نہ بولتے. یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں, جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. آپ کیوں رو رہے ہیں بھائی, یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے, مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے, تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار. آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا, تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے. یہ صرف ڈائلاگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے. ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے, یہ پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹھیک ہے, پھر جو ہیروئن سے محبت ہو گئی, چرسی کو چرس ہو گئی, تو بہت اچھا ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو. تو دل انسان کے اختیار میں ہے, جہاں چاہے محبت کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں, کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے, جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے. تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے, لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے.